کسی زمانے کا قصہ ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گوالا رہتا تھا جس کا نام پارس تھا اور اس کی بیوی کا نام ہائما تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک طبیلے کے مالک تھے۔ وہ دونوں اپنی بھینسوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے اور ان کو بہت عمدہ خوراک دیتے تھے۔ اس وجہ سے پارس کی بھینسیں بہت عمدہ دودھ دیتی تھیں۔ گاؤں میں سبھی پارس اور ہائما سے دودھ لیتے تھے اور دونوں میاں بیوی اچھا خاصا کما لیتے تھے اور ان کی گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ لیکن اتنا اچھا خاصا کمانے کے باوجود پارس خوش نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایک بڑے گھر اور مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں کے باہر بہت عالیشان گھر دیکھا ہے، ہمیں وہ خریدنا چاہیے، اور ہمیں ایک بہت عمدہ اور مہنگی کار خریدنا چاہیے، اور خدمت کے لیے بہت سے نوکر چاکر رکھیں گے۔ یہ لالچ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ اور اس طبیلے میں ان بھینسوں کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پر ہمارا یہی تو روزگار ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں رہے گا، بہت جلد میں اس گاؤں کا سب سے دولت مند شخص بنوں گا۔ پارس جب بھی دودھ بیچنے جاتا، گاؤں والے اس کے دودھ کی تعریف کرتے۔ پارس، تمہارا دودھ بہت خالص اور صحت مند ہوتا ہے۔ تم ضرور اپنی بھینسوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتے ہوگے اور ان کو بہترین غذا دیتے ہوگے۔ ہاں، میں کرتا ہوں ان کی بہت اچھی دیکھ بھال، پر اب نہیں۔ میں ایک بار دولت مند ہو جاؤں تو ان سب کو بیچ دوں گا۔ مجھے اپنے گھر میں ان کی بدبو پسند نہیں۔ پر وہ بھینسیں ہی تو تمہارا روزگار ہیں، تمہیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ تمہیں اپنے کام سے لگن اور محبت ہونی چاہیے۔ میں بھی انڈے بیچتا ہوں اور ان میں بھی بدبو ہوتی ہے، مگر مجھے اپنے کام سے کوئی شکایت نہیں اور مجھے اپنے کام سے محبت ہے۔ تو پھر خیر، انڈے بیچنا ہی شاید تمہاری تقدیر ہے، پر میری تقدیر میں اور اہم کام باقی ہیں۔ مہنگی چیزیں خریدنا، مہنگا لباس اور مہنگا گھر میری تقدیر ہے۔ یہ لالچ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا میرے بھائی۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ او چلو، میں نے پہلے ہی اپنا وقت یہاں برباد کر دیا، اب میں جاتا ہوں۔ ان بدبودار انڈوں کا کاروبار تمہیں ہی مبارک ہو۔ پارس کو جلدی تھی دولت مند بننے کی۔ وہ اکثر دولت مند بننے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ بس اتنا ہی، یہ بہت کم ہے۔ مجھے اور زیادہ دودھ بیچنا ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا۔ میری تمام بھینسیں تندرست اور توانا ہیں، میں ان کو اور زیادہ دودھ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، ورنہ ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مجھے زیادہ دودھ حاصل ہو بھی جائے تو یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کہ اگر مجھے زیادہ دودھ حاصل ہو بھی جائے تو میں اسے بیچوں کیسے؟ ارے ہاں، میں پڑوس کے گاؤں میں جا کر اپنا دودھ بیچ سکتا ہوں۔ وہ ایک بڑا گاؤں ہے، وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ مگر پھر مجھے اور بھینسیں خریدنی پڑیں گی، جس کے لیے میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے تو دولت مند بننا ہے، مجھے بڑا گھر لینا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے۔ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا، مجھے دودھ کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس نے دریا پر پہنچ کے سوچا، کیوں نہ میں دودھ میں پانی ملا دوں، اس طرح مجھے نئی بھینس بھی نہیں خریدنی پڑے گی اور دودھ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور میں پڑوس کے گاؤں میں بھی دودھ بیچ سکوں گا۔ یہ بہترین ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے۔
اس طرح کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا ہے اور میں زیادہ منافع بھی کما لوں گا۔ اور اس نے اگلے دن جب دودھ بیچنے کے لیے نکلا تو تمام بوتلوں میں آدھا دودھ بھرا اور آدھی بوتل خالی رہنے دی۔ پھر وہ دریا پر گیا اور اس نے بوتلوں میں پانی ملا دیا۔ پھر وہ گاؤں میں گیا اور اس نے سب کو وہ دودھ بیچ دیا۔ پانی ملانے کی وجہ سے آج اس کے پاس بہت سا دودھ بچ گیا، جسے پھر اس نے پڑوس کے گاؤں میں بیچ دیا۔ اس رات پارس بہت خوش تھا۔ اگر میں یہی کرتا رہا تو میں بہت جلد دولت مند بن جاؤں گا۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے اور پارس ایک دولت مند شخص بن گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک عالیشان گھر اور ایک گاڑی خریدی اور اب وہ عمدہ لباس پہننے لگا۔ اب اس کا کاروبار بڑھنے لگا۔ اسے ملاوٹ کی اتنی عادت پڑی کہ اس نے دودھ کی مانگ بڑھنے کے باوجود نئی بھینس لینے کے لیے سوچا تک نہیں، بلکہ اس نے پانی کی مقدار کو اور بڑھا دیا، جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا معیار اور گرتا گیا اور لوگ اس سے اس کے دودھ کے بارے میں شکایت کرنے لگے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور اس سے شکایت کرنے لگے۔ پارس، ہمیں تم سے تمہارے دودھ کے بارے میں شکایت ہے۔ اب تمہارا دودھ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے اور اب اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں رہا، اور تمہارے دودھ کو پی کر ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ کیا کچھ بھی نہیں بدلا ہے دودھ میں؟ اور تم لوگوں کی یہ جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں دودھ میں پانی ملاتا ہوں؟ تم لوگوں کو معیاری چیز کی قدر ہی نہیں ہے۔ جاؤ کہیں اور سے خرید لو دودھ۔ اگر تم لوگوں کو میرا دودھ پسند نہیں تو میرے پاس کئی اور گاہک ہیں جن کو میں اپنا دودھ بیچ سکتا ہوں، اور ان کو میرا یہ دودھ پسند بھی ہے۔ پارس تیزی سے یہ کہہ کر گھر کے اندر گیا اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ گاؤں والے پارس کا یہ رویہ ان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ سچ کہا، ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اور سچ کا پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس طرح ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ گاؤں والوں نے مل کر سچ کا پتہ لگانے کا منصوبہ بنایا، اور اگلی صبح جب پارس دودھ بیچنے کے لیے گھر سے نکلا تو گاؤں والوں نے اس کا پیچھا کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ پارس دریا کنارے بیٹھ کر دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ تو اصل ماجرا یہ ہے، وہ اس لیے دن بدن دولت مند ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بھینسوں کی تعداد اتنی کی اتنی ہی ہے، مگر پھر بھی یہ دوسرے گاؤں والوں کو بھی اتنی زیادہ مقدار میں دودھ بیچ رہا ہے۔ گاؤں والے پورا ماجرا سمجھ گئے اور انہوں نے اس لالچی گوالے کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ اگلے دن اس کی بیوی ہائمہ بازار سے دال لے کر آئی۔ پارس اس دن جب کام سے واپس آیا تو وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے۔ کیا تم نے آج کیا پتھر پکائے ہیں؟ نہیں، یہ دال ہے، آج ہی تو میں بازار سے لائی ہوں۔ دکاندار نے تمہیں دال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر ملا کر بیچ دی ہے۔ کل میں جا کر دکاندار سے بات کروں گا۔ اس رات دونوں میاں بیوی بھوکے پیٹ سوئے۔ اگلے دن دونوں دکاندار کے پاس گئے۔ تم نے ہمیں کیا بیچا؟ ہم نے تمہیں دال کے پیسے دیے تھے، پتھروں کے پیسے تو نہیں دیے تھے۔ جاؤ کہیں اور سے جا کر خریدو۔ اگر تمہیں میری دکان کا سامان پسند نہیں تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ پارس غصے میں گھر واپس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر گیا اور 1 درجن انڈے لے کر آیا۔ جب اس نے انڈے توڑے تو ان میں سے 10 انڈے پتھر کے نکلے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر دکاندار کے پاس گیا۔ میں نے انڈوں کے پیسے دیے تھے، پتھروں کے تو نہیں۔ ہم نے بھی تمہیں دودھ کے پیسے دیے تھے، پانی کے نہیں۔ جاؤ کہیں اور سے جا کر خریدو۔ اگر تمہیں یہ پسند نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ سن کر پارس غصے سے گھر چلا گیا
اب اس کے ساتھ یہ ہونے لگا، وہ جب بھی کچھ سامان بازار سے خرید کر لاتا اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی۔ وہ لاتا کچھ اور سامان سے نکلتا کچھ۔ میں اس چیز سے تنگ آ گئی ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ہمیں صحیح سامان کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہمیں دولت مند ہوتا دیکھ کر ہم سے حسد کر رہے ہیں اور ہمیں لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ پارس اپنے لالچی رویے کی وجہ سے ایسا اندھا ہوا تھا کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے بھی تو ان سب کے ساتھ یہی کیا تھا، اور جب وہ اس کے پاس شکایت لے کر آئے تھے تو اس نے یہ کہہ کر انہیں دھتکار دیا تھا کہ اگر ان کو اس کا دودھ پسند نہیں تو کہیں اور سے جا کر لے لیں، اس سے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ دنوں بعد پڑوس کے گاؤں والوں نے بھی اس سے دودھ خریدنا بند کر دیا۔ جب اس کے پاس خرچے کے لیے کوئی رقم نہ بچی تو اس نے اپنے استعمال کی وہ چیزیں بیچنا شروع کریں جو اس نے ملاوٹ شدہ دودھ بیچ کر اس رقم سے خریدی تھی۔ اب پارس ایک غریب گوالا بن گیا تھا۔ اس کے پاس چند ہی بھینسیں بچی تھیں اور ایک چھوٹا سا گھر بچا تھا۔ اب تمہیں عقل آئی کہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری لالچ کی وجہ سے ہم غریب ہوئے ہیں۔ اگر تم لالچ نہ کرتے اور ایمانداری سے خالص دودھ بیچتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ ہاں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، تم صحیح کہتی ہو، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی۔ دولت نے مجھے لالچی بنا دیا تھا۔ اب میں نے اپنی دولت ہی نہیں کھوئی بلکہ میں نے لوگوں کا اعتماد اور اپنی عزت بھی کھو دی ہے۔ ہائے افسوس، کاش میں لالچ نہ کرتا۔